لیکن آج آپ امریکہ چلے جائیں، ایک واضح ہے ڈفرینس اسٹل کالے اور گورے میں، لیکن وہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ امریکن ڈریم نہیں مرا، کیونکہ اس کا کانسٹیٹیوشن وہیں پہ ہے۔ حالات برے آتے رہتے ہیں، اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں مسئلہ ہے کہ ہمیں ہلکی سی تکلیف پہنچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں رکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ وائی فائی سلو کر دیا ہے، بڑے پریشان ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل، جن کی آن بنگلہ لائن دیش کلاسز ہیں میں اور یہ جو سارے حالات ہوئے، انہوں نے کیا سلو کرنا تھا، انہوں نے انٹرنیٹ ہی کئی مہینوں کے لیے آف ہی کر دیا۔ انیا سنتا ہے نا کہ وہ ماموں دبئی میں رہتے ہیں اور چاچا جو ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور فلانا جو آسٹریلیا میں رہتا ہے، اور وہ تو یہاں سے اٹھ کے یہاں چلے گئے اور ان کے بڑے مزے ہیں اور وہاں تو ہر چیز آرگنائز ہے اور ہر چیز ایسی ہے۔ تو یہ کامیابی ہے پاکستان میں ابھی بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان میں ہی جینا اور پاکستان میں ہی مرنا چاہتی ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ اس وقت بہت تیزی سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو باہر جانے کا خواب لے کے یہاں پہ کڑتے ہوئے زندگی گزار رہی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام خواجہ عبدالحق، میرے ساتھ میری مسز آوش۔ آپ کو میاں بیوی اور مہمان کی پوڈ کاسٹ نمبر 2 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میرا نام طلحہ صدیقی ہے، میرا تعلق ایک ادارہ ہے پاکستان میں کام کر رہا ہے، ایجوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر۔ میں ادھر ایز لیڈ ٹرینر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں، ہوم اسکولرز ہیں، اور ایجوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر کیا کام کرتا ہے؟ وہ بیسکلی پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں اساتذہ کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ، کمیونٹی لیڈرز کے ساتھ، علماء اکرام کے ساتھ مختلف پروگرامات ترتیب دیتا ہے، انگیج کرتا ہے کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے اندر۔ اسی طرح کریکولم ڈیولپمنٹ پہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہم کام کرتا ہے۔ آپ نے صرف میری طرف اشارہ کیا تھا اور میں نے اتنا کچھ بولنا شروع کر دیا، لیکن چونکہ آپ نے مجھے کہا ہے آپ کے تعارف میں نا میرے پاس بھی بات ہے نا ایک تو آپ میرے مینٹور بھی، ٹیچر بھی ہیں، اور ہم جیسی جو گھر بیٹھی ہوئی خواتین ہوتی ہیں، اور ہم پیرنٹنگ میں جب بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم ماشاءاللہ آپ لوگ ہمیں بہت اچھی تربیت بھی فراہم کرتے ہیں۔ نہیں خیر، یہ بچوں سے ہمارے تعلقات بھی آپ ہی ماشاءاللہ اچھے بھی ہوتے ہیں، فیملی کے ریلیشنز بڑی اچھی گائیڈنس ماشاءاللہ آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے، اور بڑا ہاٹ ٹاپک ہے۔ پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے، اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ اس کے بارے میں اسٹارٹ میں 2 باتیں کروں گا جی۔ ابھی آپ میرے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں جمعہ، اور جمعہ جہاں سے ہم پڑھ کے آئے ہیں، آج جو وہاں پہ تقریر ہو رہی تھی اس کی ٹون یہ تھی کہ او مسلمانوں، آپ نے جنت میں نہیں جانا، جو کر لو۔ تو وہ تو یہی میرے خیال میں تلقین کر رہے تھے کہ یہاں سے اٹھو اور بھاگو۔ دوسری بات بالکل اس سے شاید آپ کو ان ریلیٹڈ لگے، لیکن میں اکثر اپنے گھر میں اور معاوش میں اپنے بچوں کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں۔ امریکہ جب بنا تھا، اٹ واز دا ایئر 1776۔ 1861 میں کچھ اسٹیٹس نے مل کے 11 یا 12 انہوں نے علیحدگی کا اعلان بھی کر دیا تھا، اپنی حکومت بھی بنا لی تھی، اور دنیا نے ڈھول پیٹ لیے تھے، امریکن ڈریم ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس حکومت کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، انہوں نے اپنے نمائندے ہر جگہ بھیجے، ایون کہتے ہیں انگلینڈ اور فرانس کے ہمیں ایکسیپٹ کرو، بٹ دے ڈیڈ ناٹ۔ لیکن بہرحال امریکہ 2 لخت ہو گیا تھا، اور 4 سال جنگ چلی تھی شدید قسم کی۔ ابراہم لنکن کو آخر کار اپنی جان گنوانی پڑی۔ تو اگر ان حالات سے نکل کر آج امریکہ ہو سکتا ہے، تو پھر میرا سوال بڑا آسان سا ہے کہ پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے؟ جی طلحہ بھائی۔ اچھا، یہ سوال آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، کامنٹ دے رہے ہیں کہ مطلب میں ایک کامنٹ دے رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم کچھ کریں بیلڈ آج۔ اچھا، نہیں آپ کی بات سے تو سمجھ آ رہا ہے کچھ نہیں رکھا۔
مطلب کیا رکھا ہے؟ لڑائی جھگڑا ہے, ایک دوسرے کے اوپر زور زبردستی ہے, ایک دوسرے کی خامیاں اور شکایتیں اور شکوہ اور پرابلمز اور کرپشن, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا, ایک دوسرے سے کٹ کے رہنا, ایک دوسرے کا حق مارنا. تو یہ سب تو ہو رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, پولیٹیکل سسٹم کا پرابلم ہے, عدالتیں جو ہیں وہ انصاف فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی. تو اس انداز سے بھی بہرحال بہت سلو ہے سسٹم. غریب جو ہے وہ پس رہا ہے, امیر سے امیر تر ہو رہا ہے. سسٹم نہیں ہے, اسٹرکچر نہیں ہے, بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بزنس نہیں کر پا رہی, آئی پی پیز کے مسئلے ہیں. تو پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں. بات یہ ہے پھر ایسا طلب بھائی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ میں ہوم لیس لوگ نہیں ہیں؟ سر یہ بات نہیں ہو رہی. سر میرا بھی سوال ہے اس بارے میں کہ اگر ہم یہ ساری باتیں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں تو کیا اور ملکوں میں یہ حالات نہیں ہوتے ہیں؟ کیا وہاں پہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, وہاں کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی؟ اچھا میں چلیں اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. ہمیں تو کہانیاں نہیں سننے کو ملتی ہیں. اچھا چلیں میں اسی بات کو کنٹینیو کہیں کوئی اپنی شیم تو نہیں چھپا رہا ہوتا؟ 1861 سے 1865 میں جو ایک ہی ملک تھا بیسیکلی, لیکن اس کے دو حصے ہو گئے, آپس میں ہی انہوں نے جنگ کی. اس کا مین جو بات تھی کہ بلیک آر فری پیپل. ابراہم لنکن نے کہا ہم نے 100 سال پہلے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا تھا کہ ہر کوئی آزاد ہے, ایوری ون از بورن فری, تو یہ ابھی تک کیوں غلام ہے؟ اس کی بیس پر وہ امریکہ دوبارہ حاصل کیا. لیکن آج آپ امریکہ چلے جائیں, ایک واضح ہے ڈفرینس سٹل کالے اور گورے میں, لیکن وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. امریکن ڈریم نہیں مرا کیونکہ اس کا کانسٹیٹیوشن وہیں پہ ہے. حالات برے آتے رہتے ہیں, اچھے بھی ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں مسئلہ ہے کہ ہمیں ہلکی سی تکلیف پہنچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں رکھا. میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ملیشیا صرف وہی ایک ملک تھا جہاں پہ ہم گئے اور ہمیں اذان کی آوازیں سنائی دیں, ورنہ پاکستان میں ہی صرف ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا میں بھی سنائی دیتی ہیں, وہاں پہ گھنٹیاں بھی بہت سنائی دیتی ہیں. تو دیکھا جائے تو اسلام کا تو بہت کچھ رکھا تو ہوا ہے, بہت کچھ ہے. آپ جس طرح سے اب دیکھیں, آپ جمعہ پڑھنے گئے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, تو مطلب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا نہیں ہے پاکستان میں جو آپ لوگوں کو نہیں مل پا رہا؟ وہ ایسی کیا چیز ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی پاکستان چھوڑ کے جانا ہے یا پاکستان میں نہیں رہنا؟ آخر ایسا ہے کیا؟ مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں عمومی طور پہ جو بات پاکستان کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ اس میں کچھ نہیں رکھا, اس میں یہی مسائل بتائے جاتے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. جی بالکل, کہ بھئی یہاں کا یہ خراب ہے, یہاں کا وہ خراب ہے. ابھی جیسے ہم بچوں سے بات کر رہے تھے, بالکل, جو ینگسٹرز ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, ان سے ہم یہی بات کر رہے تھے. وہ کہتے کہ جی یہاں پہ وائی فائی سلو کر دیا ہے, بڑے پریشان ہیں بچے. بڑا مسئلہ ہے. بالکل, جن کی آن لائن کلاسز ہیں. اور یہ جو سارے حالات ہوئے, انہوں نے کیا سلو کرنا تھا, انہوں نے انٹرنیٹ ہی کئی مہینوں کے لیے آف ہی کر دیا. چائنا میں آپ انٹرنیٹ پہ کچھ ایسی ویسی بات تو کر کے دکھائیں, آپ نہیں کر سکتے. آزادی تو یہاں ہے نا, یہ آزادی ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں فیڈ کیا جاتا ہے کہ ادھر کچھ نہیں رکھا, اپنا پاسپورٹ پکڑو, ویزا لگاؤ تے اتھوں بھجو. یہاں ایسا کیوں ہے کہ جو لوگ بھی باہر جاتے ہیں, آپ کے خیال میں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹائمنگ ہو جاتی ہے, ان کا ایک اسکیجول ہے, وہ اپنا کما رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, گھر کے کام بھی خود کر رہے ہیں. یہاں تو مطلب ہم مسلسل ہمارے مطلب ایک میڈیوکر طبقے میں بھی نوکر آتا ہے گھر پہ. وہاں تو نوکر کی بات کرنا بھی ایک الگ ہے, اور وہاں جا کے لوگ راضی خوشی اپنے گھر کے سارے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہترین جگہ ہے رہنے کی. ویسے اتنے مشکل حالات میں اب آپ کہہ رہی ہیں ہاؤس سپورٹ بھی نہ رکھیں. نہیں, اصل میں وہاں پر جیسے ہی یہاں سے ایک آدمی جاتا ہے نا, اور کچھ مطلب وہاں پہ ذرا کرنا پڑتا ہے کام اور پیسے کما کے رہنا پڑتا ہے, تب اس وقت اس کو یہاں کی بڑی یاد آتی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں جب اس کے ذہن میں آئے کہ میرا وطن اس وقت پیسے کمانا مشکل ہے. آپ دونوں یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت اچھا ہے, بہت صحیح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اچھا, نہ میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں ہیں, نہ میں یہ کہوں گا امریکہ, آسٹریلیا اور کینیڈا اور UK میں دودھ اور شہد کی نہریں. اللہ کی زمین ہے, اینڈ دس ورلڈ
is a place of trials and tribulations and happiness all together in one place. چلیں ابھی یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو یہاں پر ہے لا اینڈ آرڈر کا ایشو. لیکن ہر اگر جگہ، ہم ہر جگہ. لیکن ہاں یہی بات ہے، لا اینڈ آرڈر کا اگر یہاں ایشو ہے، کیا انڈیا میں بنگلہ دیش میں نہیں ہے؟ امریکہ میں ہے. چلیں ہر جگہ. ابھی ہمارے ساتھ میں افغانستان کو دیکھ لیں. نہیں، امریکہ میں ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا امریکہ میں وقت؟ بتائیں. میرا خیال ہے کہ آپ ذرا ہم ان کو شوق ہوا کہ میں نے آپ یہاں پہ کر لیتے ہیں اوبر پہ سفر نہیں کرنا. ان کے جو کیا کہتے ہیں ان کو، سروس، ہاں اس پہ سفر کرنا ہے جی. میں نے کہا چلیں اس پہ کیا. تو وہاں پر ایک تھا کہ کپل اور آپس میں ان کی شدید قسم کی لڑائی ہو رہی تھی اور وہی ور جو ہے کہتے کاٹ ان دیٹ. ود کڈس. ہمارے بچے ساتھ ہم نے فوری طور، اچھا اس دوران وہ ایک اسٹیشن پہ ہم نے وہاں اترنا نہیں تھا، میں نے ان کو کہا نکلو اینڈ وی ور موونگ آؤٹ. اور کسی نے کال کر دی تھی اور کہتے پولیس جو ہے وہ جا رہی تھی نیچے. میاں بیوی کی فائٹ ہو رہی تھی. جی چلے وہ تو میاں بیوی کی فائٹ ہو رہی تھی اور پرسن واز اسموکنگ. اور اس ساری سچویشن میں جو ساتھ لوگ بیٹھے تھے جو جواب نہیں دے رہا تھا وہ موک ہو رہے تھے. اور اب یہ دیکھیں ڈاٹر واز ینگ دیٹ ٹائم، بچی جوان ہے، اور اس طرح کے حالات اور جس طرح کی بھی سچویشن کریٹ ہوئی، تو میرا خیال ہے ہم تو شکر پڑھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہوتے ہیں. نہیں پھر ایک اور بھی ہمارے ساتھ واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ ہوا، 2 ہو گئے. اس کے بعد سے پھر ہمیں تو امریکہ سے ڈر لگنے لگا. اچھا نہیں میں چلے میرے خیال میں ہم اچانک پکڑتے ہیں فلائٹ میں امریکہ پہنچ جاتے ہیں، ہمیں پاکستان میں رہنا چاہیے. چلیں تو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے اور بالکل ہے. اس میں کوئی اور ایشو ہمیں نہیں لا اینڈ آرڈر کا ایشو اس لیے یہاں پہ اس لیے لگتا ہے کہ زیادہ لگتا ہے کیونکہ ہمیں وہاں کی اتنی زیادہ خبر نہیں ہوتی. اور جو خبر ہمیں ملتی ہے یہاں پر وہ ادھر کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں ہوتی ہیں کہ ادھر ایسا ہے ویسا ہے. لیکن دیکھیں نا ایک بات، مجھے یہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے لیکن مجھے کسی نے گارڈ رکھنے سے یہاں پہ منع کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا. ہر کوئی تو نہیں رکھ سکتا نا گارڈ. دیکھیں بہرحال لوگ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو ہم نہیں رکھ پاتے ہیں، وہاں تو ہمیں اجازت نہیں ہوتی نا اس طرح سے. جناب آپ وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ میرے علم میں نہیں. وہاں پہ ضرورت نہیں ہے نا گارڈ رکھنے کی. پیسے ہوں گے اتنے آپ کے پاس کہ وہاں پہ آپ گارڈ رکھیں؟ وہاں پہ گارڈ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی سیفٹی ہے، سیکورٹی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں میں تھوڑا سا نا میری کمپنی مجھے الاؤ کرتی ہے جی کہ آپ ایک گارڈ آپ رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل، تاکہ جو مجھے اٹھا کر لے کے جانا چاہیں ان کو پتہ ہو کہ یہ ایک آسامی ہے، اس کو پکڑیں گے نا تو پیسہ زیادہ نکلے گا. تو یہاں پہ بھی گارڈ رکھ کے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ویسا نہیں ہوتا نا، ادھر بھی نہیں ہوتا، اس لیے لوگ نہیں رکھتے. لیکن ہم گھروں کی حفاظت کے لیے بہرحال سروینٹس تو ہم رکھ سکتے ہیں، اتنا تو افورڈ کر ہی پاتے ہیں. اچھا جی تھوڑا سا وی ول کم بیک ٹو پاکستان. پاکستان کے بڑے مسئلے ہیں. ایک میں بتاتا ہوں، الیکٹریسٹی پرائسز کمال کی زیادہ، وہ تو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اچھائیاں کیا ہیں؟ الیکٹریسٹی پرائس تو زیادہ ہے لیکن ہم کہتے ہیں سوٹ انالیسس میں پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ دیر از اے ہرڈل، اس کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم پاکستانی جنتی قوم ہیں، ہمیں جتنے مشکل حالات دیے جاتے ہیں ہم اس میں سے بھی نکل کے جیر کے دکھا دیتے ہیں. نہیں، اس والی چیز سے نکل آئے کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں، ہم نے اللہ کے نام پہ ملک لیا تھا تو اس لیے ہم کوئی آسمانی قوم نہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے جہاں جہاں ٹریول کیا ہے مجھے لوگ ویسے ہی ملے جیسے ہم ہیں. ان پہ آسانیاں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں. یہ یہاں سے جو لوگ اٹھ کر جانا چاہ رہے ہیں، اب میں ان کی ذرا مینٹیلٹی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ انسٹاگرام یا فیس بک پہ لگاتے ہیں کہ آئی ایم لیونگ پاکستان، پاسپورٹ کی تصویر اور ساتھ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے طلب بھائی؟ میرے خیال سے دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہنچنا بچپن سے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہوتا ہے. اور وہ خواب کس نے دکھایا ہوتا ہے؟ اور وہ خواب ظاہر سی بات ہے، ایک طرف ہم اپنے ملک کی ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری جو برائیوں والی بات ہم کر رہے تھے یہ ہم جانتے بوجھتے کرنا چاہ رہے تھے تاکہ کوئی مومنٹم بنے. دوسری بات یہ کہ
یہ خواب بچپن سے دکھایا ہوتا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں. تو کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو. کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ کا اکنامک سٹیٹس, انکم سٹیٹس یا آپ کا جو انکم لیول ہے وہ آپ کے ابو سے بہتر ہونا چاہیے. اگر آپ کے ابو ادھر تک کھینچ کے لائے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر 660 cc کی گاڑی میں بیٹھتے تھے تو اب آپ نے 1000 cc کی گاڑی تک پہنچنا. اگر گھر جو ہے وہ 10 مرلے کا تھا تو اب آپ نے 1 کنال کے گھر کی طرف لے کے جانا ہے. یہ ایک ذمہ داری اور ایک برڈن یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا اکنامک سائیکل جو ہے نا اس میں بہتری آنی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اچھا ہماری تعلیم بھی ہمیں جو تعلیم حاصل کرنے کی وجوہات ہیں وہ بھی اسی طرف لے کے جاتے ہیں کہ بھائی ایگزام دو گے تو فلانا یونیورسٹی ہوگی, تو فلانا یونیورسٹی کے بعد فلانا نوکری میں لگی, فلانا نوکری کے بعد تم ایسا کرو گے, پھر شادی ہوگی. ایک تصور ہوتا ہے کامیابی کا کہ یہ کرتے کرتے وہاں پہنچیں گے تو وہاں کامیابی ملے گی اور وہاں کچھ حاصل کریں گے. یہ چیز آسانی سے انہیں لگتا ہے کہ جب وہ کہانیاں سنتے ہیں نا کہ وہ ماموں دبئی میں رہتے ہیں اور چاچا جو ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور فلانا جو آسٹریلیا میں رہتا ہے اور وہ تو یہاں سے اٹھ کے یہاں چلے گئے اور ان کے بڑے مزے ہیں اور وہاں تو ہر چیز آرگنائز ہے اور ہر چیز ایسی ہے, تو یہ کامیابی ہے. یعنی تصور کامیابی ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے. تصور کامیابی جو ہے اس کے بارے میں جو ہرڈ مینٹالٹی ہے اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. جو مطلب میرے لیے کامیابی کا تصور کیا ہوگا یا میرے لیے زندگی میں کیا کوئی اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کیا مقصد زندگی میں ہونا چاہیے کوئی, کیا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا مقصد کچھ اور ہونا چاہیے. مطلب اگر تو جن لوگوں نے پاکستان بنایا ہے یا جن لوگوں نے ہندوستان بنایا, اگر ان کو یہ آپشن دیا جاتا کہ آپ نے کما سکتے ہیں اور ان کے پاس آپشن تھا اچھا کمانے کا, یا پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں, تو انہوں نے اس وقت اس آپشن میں ترجیح دی اپنے مقصد کو جو کہ لوگوں کی خدمت تھا یا کام تھے یا چیزیں تھیں. اور اس کام کی وجہ سے مطلب وہ قائد اعظم کے بارے میں سب جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے کیا چیز چھوڑی تھی اور کدھر آ کے انہوں نے اسٹرگل اپنی کس طرح سے کی تھی. ہمارے یہاں انسان کا جو پورا دائرہ ہے وہ پہلے نیگیٹو باتوں کے ساتھ فل کیا جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے, وہاں کچھ نہیں ہے, تمہارے گھر میں نہیں ہے, اس کے گھر میں میری اماں ایسی ہیں, اس کی اماں اچھی ہیں, میرا ابا خراب تھا, اس کا ابا اچھا. طلحہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ ایک امریکن سے کہیں امریکہ میں کچھ نہیں رکھا, وہ کہتا ہے نہیں آئی لو دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, زیادہ تر امریکن کہیں گے, حالانکہ وہاں کے اکنامک جو حالات ہیں, وہاں کی ریسیشن اب کسی سے نہیں چھپی ہوئی. آپ ایک انڈین سے بات کریں گے نا, وہ کہے گا نہیں انڈیا. ہاں ہم جب ابھی بیچ میں انڈیا گئے تو وہاں پہ ہمیں بہت اچھا, ایک تو جیسی وہ سنتے تھے آپ پاکستان سے, بہت خوش کہتے تھے ہم پاکستانی ڈراماز دیکھتے ہیں, اور پڑھا ہم نے کہا بھائی پاکستان وہ نہیں ہے جو تمہیں ڈراماز میں نظر آتا ہے. وہاں سے آئی گاٹ این انڈیکیشن کہ شاید ہمارے بچے اور ہم کہتے ہیں ہالی ووڈ کی موویز اور بالی ووڈ کی موویز دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ جگہ ایسی ہونی ہے, اسپائڈر مین یوں جا رہا ہوگا, اور مطلب اس قسم کا ایک ہوگا ماحول کہ جس میں ہمارے پاؤں رکھتے ہی ڈاکٹر آکٹوپس کو بھول جاتے ہیں ہم اتنی دیر میں کہ اسپائڈر مین جائے گا تو ڈاکٹر آکٹوپس بھی ہونا چاہیے. تو لیکن وہ ایک ایکشن ہے نا, ادھر اسپائڈر مین ہوگا اور آکٹوپس ہوگا اور یہ سارا ایکشن دیکھنے کو یہاں پہ نا ایکشن کے لفظ پر میں چاہوں گی تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ, کہ ہمیں کیا شوق ہے کہ ہماری زندگی میں ایکشن بنا رہے. اچھا میں جو عبداللہ بھائی آپ بات کر رہے تھے نا کہ انڈیا میں ہے کہ بھائی یہ ہمارا دیش ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دس از آر کنٹری. پاکستان میں ابھی بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان میں ہی جینا اور پاکستان میں ہی مرنا چاہتی ہے. یہ الگ معاملہ ہے کہ اس وقت بہت تیزی سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو باہر جانے کا خواب لے کے یہاں پہ کڑتے ہوئے زندگی گزار رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو کڑتے ہوئے زندگی گزارنا ہے یہ زندگی گزارنے کی سب سے خراب سطح ہے. بہت مطلب میں جس جگہ پر ہوں اس جگہ پہ میں دوسری ادھر سے موو بھی نہیں کر سکتا, اور ادھر کوتے میں زندگی گزارنا ہو تو اپنے پوٹینشیل کا بیسٹ یوز بھی نہیں کر سکتا. جو میرے پاس پاسبلٹیز موجود ہیں میری اپنی سچویشن کے اندر
اس پر کچھ کروں گا بھی نہیں, اپنے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے, نیگیٹو تھاٹ کے سائے میں جی رہا ہوں, تو جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ ایسے خراب ہونے کا خطرہ ہے. یہ جو پوری گفتگو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ بھائی زندگی آپ نے جیسے بھی گزارنی ہے کڑتے ہوئے نہ گزاریں. اگر وہاں جا سکتے ہیں چلے جائیں بھائی, لیکن اگر نہیں گئے ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں تو زندگی خوشی میں یہاں کی پاسبلٹیز کو ایکسپلور کرتے ہوئے اپنا بیسٹ دیتے ہوئے جو بھی کام کر رہے ہیں, چاہے آپ ادھر ریکارڈنگ انجینئر ہیں, چاہے آپ اپنا بزنس کرتے ہیں, چاہے آپ اپنی دکان لگاتے ہیں, چاہے آپ کہیں پہ اپنی ٹیچنگ کرتے ہیں, جہاں ہیں اس مومنٹ کو انجوائے کریں اور اس مومنٹ میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ ایک بچہ جیسے ہی ہوتا ہے پیدا, اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم جس مقام پہ ہو نا یہ تم ٹھیک نہیں ہو, یہ حاصل کرو گے نا تو تم پھر انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوگے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا پیدا, تمہارا چہرہ ہاتھ, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اشرف المخلوقات ہو تم, تو جو کرنا ہے ضرور کرو, لیکن یہ سمجھنا کہ کچھ اچیو کرو گے تو یہ جو تمہارا ہٹیا پن وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جو ہے آپ کی جو ایک ہوتی ہے کہتے ہیں شیم کو, یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے ایک عظیم آدمی مانیں گے, مجھے کرنا ہے. 8 مرلے کا گھر ابے کا تھا, تو اگر میں اف آئی ڈائی کہ میرا گھر کہتے 80 کنال کا ہو تو لوگ میری عزت کریں گے. بہت بڑی جستجو ہے. میں اس میں نا ایک بات بتاؤں گی کہ میری کچھ بچوں سے بات ہو رہی تھی اور وہ شدید اس میں تھے کہ ہمارے یہ والے پیپرز ہو گئے تو ہم یو کے جا سکیں گے. تو میں نے ان سے ڈوز اور ڈونٹس کی نا ایک لسٹ بنوائی اور میں نے کہا کہ ذرا لکھیں آپ وہاں جا کر کیا کریں گے, یوں 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 اسی طرح سے ہی محنت کریں گے, اور یہاں رہ کے یہاں بھی یوں یوں یوں, تقریباً ایک ہی کام ہے. مطلب صرف آپ کو وہاں پر مطلب کس قسم کی ایسی آزادی, اور وہی اگین کون سا ایسا ایکشن آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے جہاں آپ جائیں گے. اس میں سے تو ایک بچی نے تو کہا کہ ایک ہی بات ہے, اس سے بہتر ہے کہ واقعی میرے ماں باپ کا حق ہے میں یہیں رک جاؤں. اور ایک بچی نے کہا کہ بہرحال وہاں جائیں گے تو کچھ بہتری تو ہوگی ہی, یہاں سے تو بہتر ہی ہوگا. تو یہ ہماری جو نئی یوتھ ہے اس کا بہت بڑا ایک مطلب ملتان میں جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس ان کو لے کے لاہور جانا چاہتے ہیں, اور جو لاہور میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کو باہر بھیج رہے ہوتے ہیں. مطلب یہیں ایک ہی جگہ پر رہ کر کیا پڑھنے والے نہیں گرو کر سکتے, یعنی یو کین ناٹ گرو ویئر یو مطلب اسٹینڈ. اصل میں گروتھ کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے کہ گرو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. ایک گرو ود ان ہے, ایک گرو اپنے ایکسٹرنلی آپ اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں کسی جگہ سے. گروتھ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں نا, میں نے گرو فائنینشلی کرنا ہے, یا میں نے گرو انٹلیکچولی کرنا ہے, یا اسپریچولی کرنا ہے, یا میں نے اپنے اوپر کام کر کے اپنے بارے میں مزید سیلف اویئرنیس لے کر آنا ہے, سیلف کنٹرول لے کر آنا ہے. باتیں بتا دیں, انٹلیکچولی, اسپرچولی, فائنینشلی. یعنی ابھی تک جو ہم نے بات کی اس میں تو ہم نے صرف فائنینشلی ہی گروتھ کی طرف گئے. جی تو کیا اوور لک کر رہے ہیں ہم اسپرچل کو, انٹلیکٹ کو؟ اصل میں ہم اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں. ویسے اسپریچول اور انٹلیکچوئل یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں, مطلب ہے کہ یہ خیر یہ والی بات تو اصل میں نے ویسی بیچ میں ہم نے گروتھ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ بھائی گروتھ ہے کیا, میں گروتھ کیا سمجھتا ہوں. میرے لیے میرے نزدیک پرسنل گروتھ کا کیا مطلب ہے, پروفیشنل گروتھ کا کیا مطلب ہے. کیا پروفیشنل گروتھ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا اور تیزی سے میں نے کریئر لیڈر میں اوپر چلا گیا, یا میرے نزدیک پروفیشنل گروتھ یہ ہے کہ میں نے ایک انڈسٹری میں کام کیا, پھر دوسری انڈسٹری میں کام کیا, پھر تیسری جگہ کچھ لرن کیا, اور میں نے ہاریزونٹلی ڈفرینٹ کیڈرز اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو دیکھا. میرے نزدیک ہے کیا, مطلب میں اس کو واضح کرنا اپنے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں فائنینشیل گروتھ کو گروتھ سے تعبیر کرتا ہوں کہ ایک شخص جس نے بڑا پیسہ کما لیا اس نے بڑا گرو کیا, اور ایک شخص جس نے اہل علم کی محفل میں بیٹھ کے علم حاصل کیا اس نے گرو کیا, یا وہ شخص جس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا تزکیہ کیا,
اپنے اوپر کچھ کام کیا, اپنے تعلقات بہتر کیے, اس نے گرو کیا, تو پہلی بات تو یہ کہ یہ گروتھ ہے کیا, ٹھیک ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس دنیا کے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, دوسرے کیا سوچیں گے, اور اس کی وجہ سے وہ ان ساری چیزوں سے باہر آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مطلب اپنے آپ کو ہم بند ایز کیا اے ہوا ہے. نیشن طلع بھائی, ہم ایز اے نیشن اپنے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ ہم اپنے لیے آٹو امیون ڈیزیز کیوں بن گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیا. ہم اپنے اداروں کو نہیں چھوڑتے, ہم ہمارا اپنے نا سب سے- عدالتی نظام کو نہیں سب چھوڑتے. سے فیوریٹ ٹاپک ہے, سب سے میں فیوریٹ آپ مضمون کو, ہمارا کیونکہ یہی ہے. میں آپ جو ہماری پوڈ کاسٹ دیکھیں گے, میں نے پوری دنیا اللہ کا شکر ہے ٹریول کیا ہے, عدالتی نظام میں اور اداروں میں ان چیزوں میں ایشوز آتے رہتے ہیں, ختم ہوتے بھی رہتے ہیں. اٹ از پارٹ آف دا ورلڈ. ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ اپنے, میں تھوڑا سا یہاں پر اپنا وہ دینا چاہوں گا بھاشن جو میں اکثر دیتا ہوں. ہمارا ملک کچھ ایسے ممالک کے بیچ میں ہے کہ ہمارے اداروں کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ہمیں ہر راز سے آگاہ بھی نہیں کر سکتے. میرا یہی, میں اس کو سیکنڈ کروں گی, کیونکہ دیکھیں جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں نا, اس کی جو پوزیشن ہے اسٹریٹجک بڑی اہم ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو بڑا مطلب ہائی لائٹ کر دیا جائے اور بہت زیادہ فورٹرز یہاں الاؤ کر دیے جائیں, تب تھوڑا سا ہماری بھی ایج بڑھی تو ہمیں سمجھ آئے کہ اس کو کہاں پہ رکھا جا رہا ہے, وہ غلط نہیں رکھا جا رہا. اسی طرح سے ٹھیک ہے, کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں, اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اگنور بھی ہو رہا ہوتا ہے, کہیں اچھا ہو رہا ہے اور کہیں نہیں ہو رہا ہے. میں اس سے کروں گا ڈس ایگری. ایکچولی جو ہوتا ہے نا شہر, اس کو اسی کے رہائشی ہی کرتے ہیں. یس, کیونکہ دیکھیں, اب جیسے ہی ملتان اور لاہور کا موٹر وے تھوڑا بنا نا, تو ہمارے کئی دوستوں نے لاہور میں گھر بنا لیے, اور کچھ تو لاہور ہی موو کر گئے. تقریباً تو دے ہیڈ اے چانس کہ وہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو انوائٹ کریں کہ بھائی آؤ اور ہم تمہیں اپنا ملتان دکھائیں. تو یہ اصل میں یہ والی جو بات ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو ڈی گریڈ اتنا کیوں کرتے ہیں, یہ ہمارا فیوریٹ مشغلہ بن گیا. فیوریٹ مشغلہ ساری مطلب آپ وکٹمائزیشن کہ بھائی ہمارے ساتھ دیکھو ادھر تو یہ بھی پرابلم ہے, دیکھو ادھر یہ بھی پرابلم ہے, دیکھو ادھر یہ بھی پرابلم ہے, دیکھو ادھر یہ بھی پرابلم ہے. آپ اگر اس پوری بات کو اپنے گھر کی فیملی سیٹنگ کے اندر لے آئیں, مطلب اس پوری یہ جو پورا خاکہ ہے, آپ کسی گھر کے اندر آ جائیں, اس گھر کے اندر ہر وقت گھر والے یہ باتیں کرتے رہیں کہ ہمارے گھر میں تو یہ بھی پرابلم ہے, ہمارے گھر میں تو لائٹ بھی نہیں ہے, ہمارے گھر میں تو کھانے کو بھی گوشت نہیں ہے, ہمارے گھر میں تو ڈرائنگ روم بھی اچھا نہیں ہے, ہمارے گھر میں تو گاڑی بھی نہیں ہے, ہمارے ابا تو اس طرح کے ہیں, ہمارا فلانا یہ, تو کیا ہوگا؟ وہ گھر چل نہیں سکتا. اس گھر کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے, اصل معاملہ یہ ہے کہ وہی بات چیت گلیوں میں ہو رہی ہے, محلوں میں ہو رہی ہے, اسکولوں میں ہو رہی ہے. مطلب کوئی ڈفرینٹ بات نہیں ہو رہی, کمپیریزن ہو رہا ہے, لیبلنگ ہو رہی ہے, ججمنٹ ہو رہی ہے. ابھی کچھ میرے خیال میں ایک ہفتہ پہلے خبر آئی تھی کہ اگر پاکستان نے اپنے اگر JF Thunder ایکسپورٹ کیے ہیں. اٹ از اے ہیوج نیوز. آئی تھاٹ کہ اس کو بہت کوریج ملے گی, اور اٹ از اے تھنگ. خاموشی, عوام کو یہ خبر ہی پسند نہیں آئی جیسے. تو اٹ از اے ہیوج اچیومنٹ. عادت تو نہیں ہو گئی صرف دکھوں اصل میں کو ہی ہائی لائٹ کرنے میں کی. ادھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکنامکلی گرو کریں یا ہمارے ادارے مضبوط ہوں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں, لیکن سب سے بڑا ادارہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے خاص طور پہ انسانوں کی بھلائی کے لیے, انسانوں کی آسانی کے لیے, وہ ہے خاندان. ٹھیک ہے, صحیح. اور یہ جو سسٹم خاندانی نظام ہے, جب اس کے اندر کوئی کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو ڈسکشن ہوگا, ہماری ٹیبل پہ, کھانے کے ٹیبل پہ بات چیت کیا ہوتی ہے کہ ہم کمپلین کرتے ہیں یا ہم شکر زیادہ کرتے ہیں. نہیں, کھانے کی ٹیبل پہ تو میں طلب بھائی میرے ہاتھ میں اگر نہ ہو فون تو اچھا نہیں لگتا. تو وہ میں کوئی اگر یوٹیوب کی میں کوئی چیز لگا کر پھر میں کھانا کھا رہا ہوں, اور وہ جو چیز ہم لگاتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا اسٹریس اور بڑھتا ہے. اسٹریس بڑھ رہا ہے, ہماری خواہشات بڑھ رہی ہیں, ہماری تمنائیں بڑھ رہی ہیں. ایسا ہی ہے نا, اور وہ چیزوں کی تمنائیں ہیں, چیزوں کی خواہشات ہیں. تو ہم اپنے گھر میں
کیا بات چیت کر رہے ہیں, کس اس سے حاصل کیا ہوتا ہے, اس بات چیت سے کیا محبت کر رہے ہیں, کیا ہم چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں یا ہم ایک دوسرے کو جاننے کی بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سے محبت کی بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کی بات کر رہے ہیں. پہلی بات یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے آج کے دور میں کہ ہم بات چیت کرتے ہی نہیں ہیں. بات چیت کیا کر رہے ہیں یہ تو الگ بات ہے, ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں, ہم ٹرانزیکشنز کرتے ہیں خالی. تم کہاں جا رہے ہو, میں وہاں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تم کب آؤ گے, میں تب آؤں گا, تمہیں یہ چاہیے, ہاں یہ چاہیے, تمہیں کیا لینا ہے, مجھے یہ لینا, بس. اس کے علاوہ ہمیں بات کرنی آتی ہی نہیں ہے, بات کرنا بھول گئے. یہ جو ہم موبائل کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہیں, جو اس ایڈکشن کا ہم شکار ہیں, اس میں لمبی بات چیت کا مطلب اکثر یہ لیا جاتا ہے کہ بحث ہو رہی ہے. میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھاؤں کہ اگر ہم مطلب میں اگر اپنے گھر کی بات کروں, میں اگر صبح دوپہر شام اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو یہ بتانا شروع کر دوں کہ مجھے اپنے ملک سے, اپنے ہمسایوں سے اور اپنے ملک کے اداروں سے محبت ہے, تو یہ کیا بات ان کے ذہن میں ہونا شروع ہو جائے گی. ہیزونیٹ. سر آپ مجھے بتائیں, سر ایک سیکنڈ, میں اس پہ مینیفیسٹیشن پہ بات کی جاتی ہے, میں اس پہ ایک سوال عبدالحق بھائی کے اس بات پر کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں, میں یہ بچوں کو اپنے بتاتا رہوں, اور میں رشوت بھی لے رہا ہوں, حرام بھی کھلا رہا ہوں. گھر پہ کوئی آئے, جو پرانا مثال دی جاتی تھی, کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہوں, تو کیا ہوگا؟ محبت ہے یا محبت نہیں ہے؟ مطلب خوف ہے اللہ کا یا خوف نہیں ہے؟ تو وہی والی بات ہے کہ امی پسند بہت ہے لیکن ماننی نہیں ہے. ہاں, ان کی بات. لیکن اللہ بھائی پھر بات وہی آ جائے گی. اگر دیکھیں اللہ کا خوف ہونا اور یہ والے معاملات, بات آپ کی صحیح ہے, لیکن پھر جب ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم جمعے کی نماز پڑھنے جائیں اور ہمیں واضح پیغام دیا جائے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا, یو آر ڈومڈ, تو ہم جب تک سانس چل رہی ہے تب تک تو توبہ بھی قبول ہوتی ہے. اتفاقاً ہم جمعے کی نماز سے پہلے ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم آج کی پوڈ کاسٹ کریں گے کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے. پیچھے ہماری تھیم یہ تھی, ہم کہیں گے بھائی بہت کچھ رکھا ہے, جیسے اور جہان ہے ویسے پاکستان ہے, کچھ نہیں رکھا, اور اچھا جو اور ملک کے ادارے ہیں ویسے ہی ہمارے ادارے ہیں, وہ بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, ہمارے ادارے بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. وہ ہم آج اس مسجد کا میں نام نہیں لوں گا, وہاں پہ آج ایسے بیٹھے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن وہی والی بات ہے, وہ ایک شخص ہے. خیر وہ اپنے اخلاص میں کچھ گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے شاید ہم نے تو ادھوری سنی تھی گفتگو, تھوڑا سا یہ والی بات ہے. لیکن ایک بات میں نہیں ایکچولی میں طرح بھائی ایکچولی وہاں پر آپ اور میں بیٹھے تھے, لیکن میں پوری مسجد کو دیکھ رہا تھا. میں نے اسی وقت اپنی کاؤنسلنگ کر لی, میں نے کہا یہ اللہ اور رسول کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, لیکن وہ جو بیٹھے تھے نا انہوں نے پتہ نہیں اپنے گھر جا کے کیا کہا ہوگا, سب کچھ ختم ہو گیا, اس ملک سے نکلو. اصل میں نا عبدالحق تھوڑا سا ذرا سینسٹیو زیادہ ہے. یہ ہمیشہ جب بھی مجھے سمجھ آ گئی ہے, وہ اس طرح کا کوئی خطبہ سن کے یا کچھ کوئی بھی بات سن کے آتے ہیں تو ان لوگوں کو بہت تکلیف اس کی رہ جاتی ہے. ہر کوئی اس ملک کا ہی شہری ہے نا, جو بھی بات کر رہا ہے اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک نیگیٹو ٹاک ہر جگہ چل رہی ہے, تو اس کا اثر مجھ پہ بھی ہوگا, آپ پہ بھی ہوگا. ہم سب انسان ہیں نا, کوئی پرفیکٹ بینگ تو نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو پاکستان سے محبت ہے یا چیزیں, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو نئی جنریشن ہے نا یہ مختلف ہے, اسے بہت کچھ معلوم ہے. ہم جو پرانی جنریشن ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید انہیں سب کچھ سمجھانے کے نتیجے میں انہیں پتہ لگے گا. انہیں آلریڈی بہت کچھ پتہ ہے, یہ پہلے سے بہت کچھ جانتے ہیں. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھیں. یہ جو پاکستان سے محبت ہے یا اس ملک کی خدمت ہے یا اس ملک میں کتنی قربانیاں دی ہیں, ان کو بہت ساری باتیں ان کو سمجھنے کے نتیجے میں ان تک ٹرانسفر ہوں گی. ان کو بتاتے رہنے میں کہ بھئی تم تو غلط ہو, تمہیں کیا پتا اور فلانا, یہ تانے اور طنز دیکھ کر کسی کو بات بتانا جو آج کے دور میں بڑا فیشن ہے. نہیں, ہماری جنریشن کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ مطلب وہ ہے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا تو دیکھو شیر کی نگاہ سے,
وہ ان پہ نہیں چلتا. ہم تو مطلب بادشاہوں کے خاندان سے میں پیدا ہوئے تھے, سونے جی، کے بالکل، نوالے سونے کے نوالے درندے کھلاؤ. کی طرح دیکھو. میں آج نا میں نے بلکہ آج ڈسکس بھی کرنا تھا ان دا پوڈ کاسٹ. چلیں اس کو آخری پوائنٹ کر لیتے ہیں. ہمیں اگر اپنا جو ہے کہتے ہیں ملک, اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ ایشو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہمیں اپنے ملک سے بہت محبت ہے, لیکن اگر یہ چیزیں تھوڑی سی امپروو ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں کہتے ہیں ابینڈن کرنے کی طرف. تعلق بنانا نہیں ہے, توڑنا جلدی ہے, بنتا ہے. ڈاکٹر صداقت علی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اسی وقت ہی اپنے پیاروں سے مسائل حل کر سکیں گے کہ جب ان کو یہ نہ کہیں آپ اسٹارٹنگ آف یہ مسئلہ حل کرو ورنہ میں تمہیں ابینڈن کر رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں عدلیہ سے, دوسرے اداروں سے, ہم ابینڈن کرنے کو, ہم پہلے ان کو کرتے ہیں تھریٹ, ہم تمہیں ابینڈن کر دیں گے, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. نہیں, طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, آپ کے سارے کام مجھے بہت عزیز ہیں, یہ بس تھوڑی سی بات ہے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ ہمارا اسٹائل ہے؟ ہمارا نہیں ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ چیزیں امپروو ہو جائیں گی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی غلط فریز ہے. غلط فریز. ہمیں تو یہ سوچنا, مطلب آپ سے جو سیکھا اور ERD سے سلمان بھائی سے جو سیکھا, ڈاکٹر صداقت صاحب سے جو سیکھا, ہم جو اپنے علماء سے بھی بیٹھتے ہیں ان سے بھی جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے تو امپروومنٹ میرے میں آئے گی, یعنی ہے نا کہ خود پر کام کرو اور اپنا آس پاس بدلتے دیکھو. مجھے لگتا ہے انگلی یوں ہم نہیں کرتے, ہم مطلب کرنی نہیں ہے. جب انگلی یوں رہے گی تو مسائل تو رہیں گے. آج مسئلہ میں چلیں سیلف امپروومنٹ کا زیادہ ہے. آج کے بچوں سے, مطلب آج ہم آنے سے پہلے جو ہمارے گھر میں بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے تھوڑا سا انٹیروگیٹ کیا, آنے کا کس طرح سے ٹھیک نہیں ہے, بس نہیں ہے نا. تو مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ وہ کہیں سے انہوں نے سنا اور انہوں نے سوچا کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. نہیں, اس میں ان کے ایشوز ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے, میں یہ سمجھتی ہوں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ یہ میرے مسائل ہیں, اس کو مسئلہ وہ محسوس ہوا ہوگا, ہم اس کو اکنالج اگر کر لیں, لیکن ہمیں ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ ایز اے ایلڈر ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ آپ اس میں اپنا کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں, اپنا کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے, پرابلمس ہیں, پرابلمس نظر بھی آتی ہیں, پرابلمس اور امپروومنٹ کے بہت سارے. میں نہیں ہونا چاہ رہا یہاں پر بہت زیادہ, لیکن آپ جب اچانک سے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور کو بند کر دیں گے یا اسلام آباد کو بند کر دیں گے, ہمارے مطالبات میں جی صحیح بات, یہ صحیح بات مجھے نہیں لگتی. اخلاقی طور پہ بھی. آپ عزت سے بار بار بات کریں, 100 دفعہ عزت سے بات کریں, بات ہو جاتی ہے. اصل میں ہر کوئی اپنے اخلاص کے ساتھ, اپنے سچ کے ساتھ کھڑا, اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ آداب اختلاف بڑا ضروری ہے. بالکل, آپ وہ ایک بک بھی بتا رہے تھے. جی اختر حسین عظمی, اختر حسین عظمی صاحب کے ساتھ ہم نے ابھی ریسنٹلی ہمارے چینل پہ ایک پوڈ کاسٹ ہوئی. ان کا بہت بڑا کام ہے ماشاء اللہ, سیرت نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی آداب اختلاف. ٹھیک ہے, آپ اپنوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور جتنا انسان ہے ہر کوئی اپنے حساب سے سوچتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے میں اور آپ ایک ہی بات کو ایک طرح سے نہیں سوچیں گے. ہر کوئی اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے, لیکن جب تعلق اہم ہوتا ہے تو ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں, ہر چیز کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت چیزوں کو کرنا چاہیے. بات اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. جو بات آپ اس وقت کر رہے تھے کہ پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, پرابلمس ہیں جو ہیں اس کو مانا جائے. ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں, انہیں دور ہونا چاہیے, اس پہ بالکل کیا خرابیاں ہیں اس کی فکر ہونی چاہیے. معاشرے میں بھی ہیں, ہمارے اندر بھی ہیں. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرا رول کیا ہے. جب آپ نے یہ بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے, میں اللہ کی نظر میں ہوں تو میں اہم ہوں, اللہ کی نظر ہے میرے اوپر تو میں اہم ہوں. ایک کسی اسکول میں کسی کلاس کے اندر کوئی بچہ اپنے آپ کو صرف اس بات پہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے کہ ٹیچر کو اس کا نام یاد ہے یا ٹیچر اس کو دیکھ رہا ہے, بچے کی فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ فیلنگ میرے اندر اس بات پر آئے کہ بھائی خالق کائنات مجھے دیکھ رہا ہے, خالق کائنات میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا,
تو جو چیز مجھے ٹھیک نظر آتی ہے اپنے حوالے سے کہ مجھے یہ بہتر کرنی ہے، میں اس پہ کام کروں. جو میرا لوکس آف کنٹرول ہے، جو میرا جو بھی چیز جس کے اوپر میرا انفلوئنس ہو سکتا ہے، سرکل آف انفلوئنس. تو یہ پرابلم ہے کہ ہم ہر جگہ کی بات کرتے ہیں لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اور اس کو اس لیے بھولتے ہیں کیونکہ ہم ان باتوں نیگیٹو باتوں کی وجہ سے مایوس ہو گئے. یہاں پہ نا میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک صاحب ہیں، میں حیران ہوئی ان کا جو علم تھا اور جتنا ان کی تاریخ پہ گرپ تھی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خوب عقل ان کو دی ہے اور وہ بڑے ہمیں بہت ڈیٹیل میں چیزیں بتاتے ہیں. لیکن جب ان سے یہ کہا جائے کہ اس بارے میں کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم مزید کیا کریں، حل کی طرف نہیں آتے ہیں. بس وہ یہ جو ہماری بات ہے اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ بات بڑی ضروری ہے کہ کہیں آڈینس ہمارے سننے والے یہ نہ بولے کہ یہ بھی حل کی طرف نہیں آ رہے. ہاں اور بالکل ہمیں جی وسلم ہے. اب آپ ایک آخری بات کریں جو شاید ہم نے اس کو کنڈکٹ کیا ایز اے کنورسیشن، ایز اے ڈرائنگ روم کنورسیشن. اب آپ تھوڑا سا اس کا کنکلوژن نکالیں کہ ہم اصل میں کیا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، ہم کیا کرنا یہ کام ہے. سر میں تو کوئی بڑا نہ مولانا ہوں نہ مفتی ہوں. میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک بات شیئر کی اسی حوالے سے. انہوں نے سورہ علم نشرہ کی آیت بتائی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے. دو آسانیاں، اور مشکل کے بعد نہیں ہے، مشکل کے ساتھ ہے. جتنے بھی مشکل حالات ہیں، اگر انسان کا اپنے اوپر اعتماد ہے، اس کے پاس اپنے کرنے کے کام اسے نظر آتے ہیں کہ وہ کس چیز پر. اور اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. مشورے کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے. اگر آپ مشورہ صحیح انسان کے ساتھ لیں اور آپ اپنے حوالے سے اپنے مقصد کو پہچانیں. واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتے. واہ. تو اب اگر مجھے بڑی منزلوں کا مسافر بننا ہے تو مجھے چھوٹے جھگڑوں سے بالاتر ہونا پڑے گا. میں یہ بالکل انکار نہیں کر رہا کہ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، ان سے بالکل انکار نہیں کر رہا، نظریں نہیں چرا رہے. لیکن ہے کیا کچھ ہے بھی ہمارے پاس، یہ ہم بالکل ہی کھوکھلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل کمتر بنایا ہے اور باقی تمام قوموں کو بڑا اعلیٰ تر بنایا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر بنایا ہے، صرف وہ اس کی نگاہ میں اعلیٰ ہے جو کہ تقوی میں اچھا ہے. تو یہ تقوی کے کام کے لیے مجھے کوئی کسی اور سے تو مدد نہیں چاہیے نا. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر آئے گا تو میں تقوی میں اچھا ہوں، میں فلانا ہوگا تو. ہاں تقوی کے کام میں پیسے بھی نہیں ہیں. اب تقوی کے اندر شکر گزاری ہے. شکر گزاری کا جذبہ کیسے آتا ہے؟ جب میں خوش رہنا کی کوشش کرتا ہوں. خوش رہنا مومن کی ذمہ داری ہے. خوش رہنے کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خوش رہنے کے لیے روزانہ سوچیں اب میں خوش رہوں گا، اب میں خوش رہوں گا. آپ کو کچھ کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جن سے خوشی حاصل ہوتی ہے تاکہ آپ شکر ادا کر سکیں، تاکہ آپ مطمئن ہو سکیں، تاکہ آپ اپنا بیسٹ پوٹینشیل پہ ورک کر سکیں. یہ پوری ایک کنیکشن ہے جو سمجھ آتا ہے. اور اب ہمیں مسئلہ کیا ہے کہ ہم ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن سے خوشی حاصل نہیں ہوتی. کیا پیسے میں خوشی ہے؟ سب کہتے ہیں خوشی نہیں ہے پیسے میں، لیکن سب اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، پیسے سے دور نہیں ہونا چاہیے، پیسہ کمانا آنا چاہیے، پیسہ آپ کمائیں، لیکن کیا اس کے ساتھ کوئی مقصد ہے؟ اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس کو اٹیچ نہ کر لیں خوشی کو. ہاں پہلی بات تو ہے کہ بہت کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے الحمدللہ. بہت سارے لوگ الحمدللہ اسی ملک کے اندر، اسی خطہ زمین پر بہت کچھ بہترین ہو رہا ہے. اگر آپ کو ایسی آنکھ ملے اور آپ اس چیز کی کھوج لگانا شروع کریں تو بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں. انسان جیسا چاہتا ہے کہ اسے نظر آئے ویسا اسے ارد گرد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسا چاہتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ ملے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ملک میں کیا عبدالستار ہی اس ملک میں نہیں پیدا ہوئے تھے؟ بالکل. دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس، کیا ان کے پاس پیسہ تھا؟ وہ ایک کھوکے پہ اور جوڑیہ بازار کے اندر وہ ایک چھوٹا سا اسٹال لگاتے تھے. اور جب انہوں نے ایمبولینس سروس سٹارٹ کی تھی تو ان کے پاس ایک ہائی روف تھی جس پر وہ کرتے تھے کام، لیکن مقصد تھا کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا. اور ایسے بہت سارے، ارشد ندیم صاحب کا بڑا چرچہ ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے پہلا انڈیویجول اولمپک میڈل جیتا، اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ
ادھر چوپڑا صاحب جو ہیں ان کے پاس فلانا چیز تھی, فلانا یہ تھا, فلانا وہ تھا. ارشد ندیم صاحب کے پاس تو ان کے اپنے ویٹس بھی پراپر نہیں تھے, ان کے پاس تو گراؤنڈ بھی نہیں تھا. کریٹیوٹی نرچر اس وقت ہوتی ہے جب ریسورسز کی ابینڈنس نہیں ہوتی. حقیقت جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ دیوار میں سے رستہ نکال دیتا ہے اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہو, اپنا مقصد کلیئر ہو کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے نیگیٹو نیگیٹو ایموشنز ہی پروڈیوس کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, ایک تو یہ کہ ہمارا مسئلہ ہے, بالکل ہے, اور اس مسئلے کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے ساتھ میں. مایوس ہونا یہ علاج نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے آپ اس پہ یقین کر کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان میں چلیں اور انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. مطلب ارشد ندیم صاحب کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ بھائی تو گراؤنڈ کے اندر بھاگ کے, تیرے پاس تو ویٹس بھی نہیں ہے, تیرے پاس تو گاؤں خرید کے دے رہا ہے, وہ تیرا ڈنڈا ہے جو تجھے پھینکنا ہے دور, تو تیرا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس نے تو نہیں کہا. وہ تو کہہ سکتا تھا نا, وہ تو کہہ سکتا تھا بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں اولمپک میڈل جیت کے لاؤں گا. اور ایسی ہزاروں ایگزامپل ہے اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد. عام انسان یہ کام کر رہا ہے. حسین شاہ پاکستان کا جو باکسر تھا, نیاری کے علاقے میں بے گھر لڑکا تھا, اس کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا, وہ تو سروائیول کے لیے باکسنگ کرتا تھا, لڑتا تھا کہ میں سروائیو رہ سکوں, باہر پھرتا تھا کہ کوئی کھانا دے دے کوئی نہیں دے. اور باکسنگ کے رنگ میں گیا ہے تو پاکستان باکسنگ فیڈریشن کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. وہ تو کہہ سکتا تھا کہ میری تو ویلڈ ریزن ہے یار, تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں جیت کے لاؤں گا میڈل. وہ تو کہہ سکتا تھا میرے پاس ویلڈ ریزن ہے, میں ہار کے آیا تو کیا ہوا, میرے پاس کچھ تھا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس نے مانا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں, جب 83-84 کے جو گیمز تھے, انڈین باکسر کے ساتھ اس کا میچ تھا, اس کے واضح الفاظ ہیں. اس حالت میں وہ رنگ کے اندر گیا ہے, اس نے بولا میں مر جاؤں گا لیکن ہار نہیں مانوں گا. اس نے بھائی صاحب کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو, یا کچھ نہیں رکھا ہے, چلو بار. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے ملک کو اور اداروں کو الزام نہیں دے رہا تھا. سر میں دیکھیں, ملک, ادارہ, یہ بہت بڑی ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت جس طرح کے حالات ہیں نا, اس سے یہ ملک, ادارہ, جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں عمومی طور پہ معاشرے میں تو سمجھا جاتا ہے کہ لوگ نا لیبل کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا آپ فلانا جگہ کیا ہے, آپ فلانا سے ایسوسیٹڈ ہیں, فلانا. بات اس وقت اب ہماری, میں بات کروں گا سیدھی, مجھے لگتا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ سننے کے بعد بہت سارے ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں وہ انسبسکرائب کر دیں گے. جی آپ اداروں کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ آج کل ہوا چلی ہوئی ہے نا. اور اصل بات یہ نہیں ہے, دیکھیں آپ کسی کا ساتھ دیں نہ دیں, اقبال نے کہا ہے کہ بھائی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنا تو بن. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کانورسیشن کے اندر انوالو ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پہ نا ایک بات, ہم اس کانورسیشن میں کیوں انوالو نہیں ہوتے, دور کے ڈھول سہانے کی بات کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ہم ایسے چیزوں میں کیوں انوالو نہیں کر پا رہے جو ہمارے لیے, ہماری فیملی کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے بینیفیشل ہو. وہی بات ہے کہ بھائی مطلب اگر آپ مسائل کو دیکھیں گے تو آپ کو بے انتہا مسئلے نظر آئیں گے, آپ بولیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اسی سچویشن میں آپ امید والی چیزیں دیکھیں, پازیٹیوٹی دیکھیں اپنے ارد گرد, مطلب کیا ہمیں یہ خبریں نہیں ملتی کہ بھائی ایک اکیلا ٹیچر, ایک اکیلا استاد, ایک اکیلا فلانا جگہ پہ مولوی, اس نے گاؤں کا یہ زبردست کر دیا, ایک اکیلا ٹیچر فلانی جگہ پہ دور دراز علاقے میں بغیر کسی غرض کے کام کر رہا ہے, ایک اکیلا ڈاکٹر. کیا یہ مطلب وہ کیا کہاں سے آسمان سے اترا؟ میں ہی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دیکھا جائے تو فرد ہاشمی اور دیگر ہاشمی 2 خواتین نکلی ہیں, ٹھیک ہے, اور کس لیول پہ جا کے انہوں نے تعلیم کو, قرآن کی تعلیم کو پہنچایا. اس کے بعد اسعار احمد صاحب اکیلے سادہ انسان. اچھا, پھر سلمان بھائی کو بھی اگر دیکھیں, ہم سلمان ناصر صدیقی, میں نا اس اصل میں یہ جو سیلیبریٹیز لوگ جو بن جاتے ہیں نا, چاہے وہ اسلامی سیلیبریٹیز ہوں, ریلیجس سیلیبریٹیز ہوں, چاہے وہ دوسری سیلیبریٹیز ہوں, جب سیلیبریٹی سامنے آتا ہے نا تو جو عام انسان ہے نا اس کے اور سیلیبریٹی کے درمیان میں بڑا فاصلہ ہوتا. مطلب کہتا ہے یار یہ ہے نا, میں تھوڑی ہوں. جو خیر کا کام ہے نا, مطلب
تہجد کی نماز نا تنہائی میں ہوتی ہے, رات میں اکیلے میں اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے. تو جو بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو مطلب خاموشی سے اپنی کسی پڑوسی کی مدد کر دیتا ہے؟ ڈاکٹر کیا اللہ صداقت تعالیٰ علی نے صاحب اس کو- کہتے ہیں کہ آدمی کی انٹیگریٹی یہ ہے, اور ایک مومن بھی وہی ہوتا ہے جو اس کی پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف ایک ہو, اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ چھپانے کا. وہ اکثر کہتے ہیں کہ اس وقت لاہور کی ہر سڑک پہ ایک کیمرہ ہے, آپ کی تصویر کھینچتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ کیسی ہے. آپ اب آپ کی انٹیگریٹی ہے ہی یہی کہ آپ کو کچھ چھپانے کو نہ ہو. نہیں, میں سوری اس وقت تو جو بات ہو رہی تھی کہ بھائی یہ جتنے لوگ جن کے آپ نے نام لیا یقیناً بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن عام انسان کے لیے ریلیونس یہ ہے کہ بھائی میں جہاں بھی ہوں میں اپنے حصے کا کام کروں جو میں کر سکتا ہوں, اور میں ہے نا, یہ لوگ وہی ہے جو اس طرح کے لوگوں کو لے کر آ رہا ہے. بالکل نہیں لے کر تو آ رہے ہیں, لیکن جب انہوں نے کام شروع کیے تو یہ تنہائی تھے. بالکل تو جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کرنا شروع کیا, اور جسٹ وہ گئے نا کہ تنہائی چلا تھا, اور اللہ نے برکت دی اللہ. لیکن ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مشہور نہیں ہوئے, بہت ہے. یہی تو اور بات یہ ہے. بھی ممکن ہے کہ ان سارے لوگوں سے اپنے اس میں اللہ کی زیادہ نزدیک ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ طلحہ بھائی. آن دا وے ٹو اسلام آباد آپ نے ہمارے پاس آپ نے ٹائم دیا, اور ٹاپک آپ نے ہی اس کو کیا سجیسٹ کہ آخر پاکستان میں کیا رکھا ہے. لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے نہیں, کہ میرے جو خیال آگے سے کنٹینیو بھی یہ انشاءاللہ. ٹاپک میرے سجیسٹ کرنے سے زیادہ آپ کے ڈسکشن کے ساتھ اور آپ کے اس پر آلریڈی کچھ غور و فکر کر رہے تھے, تو یہ ٹاپک اس طرح بن گیا. چلیں جی, ہم اس نتیجے پہ آپ کا بہت پہنچے ہیں. شکریہ کہ آپ نے مجھے ادھر اس طرح سے موقع دیا, اور بہرحال یہ جو بھی گفتگو ہوئی ہے یہ میری کم علمی اور کم فہمی جو بھی آیا ہوئی وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اور جو کام کی بات ہو وہ کسی کے اگر کام آ جائے اور ہمارے ہی اپنے کام آ جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے اس بات کو. آمین. جی. تو جی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وی آر نو ڈفرینٹ. ہم بھی اللہ تعالیٰ کی زمین میں اور جو ممالک ہیں انہی کی طرح ہی ہیں. آج ان ملکوں کو جن کو آپ اکنامکلی یا ملیٹریلی یا فائنینشلی اینڈ آل دیٹ, آپ اگر اسٹرانگ دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. چائنا, یو ایس اے, یو کے, ایون دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ کنگڈم کا کوئی حال نہیں تھا. دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. ہم نے اپنے ملک کو ابینڈن نہیں کرنا. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اے پاکستان ہمارا تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ہمیں جب تک بلو, بلیک یا ریڈ پاسپورٹ نہیں ملے گا ہم شاید انسان بھی نہیں ہیں. باہر میں نے بہت ٹریول کیا, وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی. امریکہ کا میں نے جو کیا تھا ذکر, ایک ملک کو وہ اسٹیبلش ہوئے 80 سال ہو چکے تھے, اور وہاں پر جنگ سٹارٹ ہو گئی اس کے 2 حصوں میں. امریکنز نے اس وقت اپنے ملک کو ابینڈن نہیں کیا. دے ہیڈ اے ڈریم. ہمارا ڈریم کدھر چلا گیا؟ ہم صبح اٹھتے ہیں, ہے بھی ہمیں یہ بھی سوچنا ہے. ہم جب اٹھتے ہیں ان دا مارننگ, ہم ایک ادارے کو کہتے ہیں کہ یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ختم کریں گے تو ملک اسٹیبلائز ہو جائے گا. بائی دا آفٹر نون ہم کہتے ہیں یہ ادارہ اب یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ختم ہوگا تو ہمارا ملک ہوگا. نہیں بھائی, سارے ممالک ایسے ہی چلتے ہیں, اور ہمارے اداروں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. اگر میں آج ہی صبح سوچ رہا تھا کہ آپ کے یہاں کی دنیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے اپنے اندر نہیں ہے سکون. اس لیے ہمیں اپنا ملک, اس کے ادارے, اس کی چیزیں اچھی نہیں لگتی.
انگلی اپنی طرف رکھیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے جی, اور ان سبسکرائب نہیں کرنا اگر آپ کو کچھ باتیں اچھی نہیں لگیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آگے جی. اچھا لگ جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.